السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردار متین صدرزئی خان غزنوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کل مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، جن پر خصوصاً ایک پر میں بات کروں گا۔ جس طرح سے یہ اپنے آپ کو کامریڈ کہنے والے دائریے ملحد لوگ، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسلام کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز اسلام کے مخالف بات کر کے لگتی ہے، اسلام کے مخالف لگتی ہے، اور اس ہر چیز کے مخالف بات کر کے وہ اپنے آپ کو تسکین پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح پر وہ حج پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی حج پر جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے پڑوس پر فلاں شخص کی جو یتیم بچی ہے تو اس کی شادی کروا دیں، فلاں غریب کی بچی ہے اس کی شادی کروا دیں۔ آپ قربانی کا 5 لاکھ کا بیل خریدنے کے بجائے کسی غریب لڑکی کا جہیز وغیرہ دے دیں۔ پہلی بات ہے، جہیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں۔ اور پھر اس طرح یہ ایک اور بات مشہور ہوتی ہے کہ آپ سمٹ کی بوری مسجد میں دینے کے بجائے اپنے پڑوس پر دیکھ لیا کریں کہ کوئی غریب بھوکا تو نہیں سویا ہوا، تو اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دے دیں۔ تو سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے، اور حق بھی بنتا ہے سوال رکھنے کا، تحریر میں بھی میں سوال رکھ چکا ہوں، کہ دیکھیں جب آپ لوگ اتنے اخراجات کرتے ہیں، ایکسٹرا اخراجات کرتے ہیں، وہ ساری فضول خرچی ہوتی ہے، اس وقت آپ کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آ رہی ہوتی، اور جب ہم اللہ کے احکامات پورے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو غریب کی بیٹی بھی یاد آ رہی ہوتی ہے، اور اپنا بھوکا پڑوسی بھی، اپنا نہیں بلکہ ہمارا بھوکا پڑوسی بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے، جبکہ اپنے ایکسٹرا اخراجات اور فضول خرچے کرتے وقت اپنا پڑوسی آپ کو یاد نہیں آ رہا ہوتا، نہیں نظر آ رہا ہوتا، آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی غریب بھی ہے۔ میں اکثر سوال یہ کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا ہے، کوئی غریب ہے، تو آپ 70-80 لاکھ کا جو گھر بنا رہے ہیں، کوٹھی بنا رہے ہیں، وہ 70-80 لاکھ کی کوٹھی بنانے کے بجائے آپ 20 لاکھ کا ایک اچھا سا گھر بنا لیں، باقی جو بچے وہ آپ اپنے اس غریب کو دے دیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، غریب ہے، تو آپ 70-80 لاکھ کا کہ یہ جو گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے، اتنی مہنگی گاڑی رکھنے کے بجائے آپ 10-20 لاکھ کی گاڑی رکھ لیں، اور باقی جو بچے وہ اپنے اس بھوکے غریب کی مدد کریں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، غریب ہے، تو آپ یہ جو اتنے مہنگے موبائل لیے ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ کے آئی فون جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ بیچ کے 20,000 30,000 اور 50,000 کا بھی بہترین فون مل جاتا ہے۔ بہترین موبائل 50,000 کا رکھ کے باقی جتنے اخراجات آپ نے بچا لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس غریب کو دے دیں۔ پھر بھی آپ کو لگے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، تو آپ یہ جو رنگینیاں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، رنگ رلیاں کر رہے ہوتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں، اپنے دوستوں کی محفلوں میں شباب کباب اور یہ شباب وغیرہ کی محفلیں اڑا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو ختم کریں۔ یہ اتنے ایکسٹرا اخراجات جن کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل بے معنی ہیں، یہ فضول خرچیاں بچا کے اپنے اس غریب پڑوسی کی مدد کر لیا کریں، بچائے ہم کو مشورے دینے کے۔ آپ 5-5 ہزار کے یہ جو سوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ بچا کے 1,000 کا کوئی سوٹ لے کر کے آپ خود پہنیں، باقی 4,000 غریب کی مدد کر دیا کریں۔ آپ 5-7 ہزار کا VIP قسم کے باقاعدہ برانڈڈ کمپنیوں کے نام لے کر کے برانڈڈ قسم کے جو شوز آپ پہن رہے ہوتے ہیں، ان کو بچا کر کے آپ 500 کا ریڑھی سے آپ لے لیں، اور باقی کے پیسے آپ اپنے اس غریب، اس یتیم غریب کو دے دیں جو بالکل بھوکا سوتا ہے۔ آپ ہم کو مشورہ مت دیں کہ سمٹ کی بوری دینے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا۔ یاد رکھیں، جو سمٹ کی بوری کے لیے پیسے دیتا ہے وہی آدمی اپنے غریب بھائیوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ جو زکوٰۃ صدقہ خیرات نکالتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو حج عمرے کرتے ہیں، جن پر آپ کو اعتراض ہے، جو اللہ کے احکامات پورے کرتے ہیں، وہ اللہ کے احکامات پورے کرتے ہوئے زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ صدقہ و خیرات اور عام جو مسلمان بھائیوں کی یا جتنے بھی ان کے پڑوسی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، وہ تنظیمیں چلاتے ہیں، وہ ویلفیئر چلاتے ہیں، اور وہ مدد کرتے ہیں۔ آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہوتی ان کی۔ وہ ایک کہاوت ہے نا، گھر کا کتا نہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ مثال ہے آپ کی۔ آپ نہ خود کچھ کرتے ہو نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہو، خود کو دوسرے کو کرنے کا گوارا ہے ہی نہیں آپ کو،
ہم زکوٰۃ دیں تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے جی یہ لوگوں کو زکوٰۃ دے کر کے جو ہے تو یہ بکاری بنا رہے ہیں، تو یہ اس طرح جب پھر ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جب مدد نہ کرنے کی بات آئے تو پھر آپ اعتراض کرتے ہیں آپ مدد کیوں نہیں کرتے؟ بھئی آپ ایک جگہ پر ٹھہریں تو صحیح، آپ بندروں کی طرح چھلانگے تو نہ مارے ایک درخت سے دوسرے درخت پر، پھر آپ کی نقل و حرکت بھی بندروں سے ملتی ہے، آپ اس بات پر بھی وضد ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم بندروں سے آئے ہیں، ہم آپ کو سمجھا کر بڑی کوششیں کر کے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ انسان اشرف المخلوقات ہیں، لیکن آپ پھر بھی وضد ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم بندروں سے آئے ہوئے ہیں، بندروں کی نسل سے ہم ارتقاء کے بعد جو ہے تو ہم انسان بنے، حرکتیں آپ کی تو بندروں والی ہیں۔ تو یہ چیزیں اعتراضات آپ کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے آپ کا، اور پھر آپ کے اعتراضات بالکل بھونڈے ہوتے ہیں، آپ کے اعتراض کے اندر ہی آپ کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ کیوں لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے کسی کی مدد نہیں کرنی ہے، اگر مدد کرنی بھی ہے یہ جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے وہ اگر کسی کو 2-4 ہزار دے بھی، کوئی بریانی کا ڈبہ دے ہی دے تو وہ تصویر بنا کے جب تک سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کرے گا تو اس کے وہ پیسے پورے نہیں ہوں گے، یہ آپ لوگوں میں سے ہی ہیں۔ پھر یہ اور تنقیدیں، یہ گلاس جو ہے تو باندھا ہوا کولروں کے ساتھ جو ہوتا ہے تو یہ مت باندھیں، پھر سجدے میں جو نمازی پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں جوتے چوری کروں گا، اس طرح کے عجیب الزامات آپ کے ہوتے ہیں، جبکہ یہ آپ جیسے سیکولر اور لبرل لوگ ہی کرتے ہیں، یہ دائرے ملحد لوگ ہی کرتے ہیں، جو کامریڈ لکھتے ہیں نا اپنے نام کے ساتھ، یہ وہی لوگ کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک مسلمان کا جذبہ ہوتا ہے، وہ کولر بھی لگاتا ہے، وہاں پر گلاس بھی رکھتا ہے ساتھ میں، پھر اس کو سنگل اس لیے لگانی پڑتی ہے کہ آپ جیسے لوگ وہ لے کے چلے جاتے ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں اس کو لے کے۔ مسجد میں جو نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں جاتا ہے اس کی نظر آنکھیں سمجھو بند رہتی ہیں، وہ سجدے میں چلا گیا، آپ جیسے لوگ پیچھے سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ جوتے اٹھا کر چلے جاتے ہیں، اور وہی جوتا پہن کر کے بڑے ٹھاٹ سے بیٹھ کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے تو وہاں صوفوں پر بیٹھ کے وہ مسلمانوں کے خلاف پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں بھئی کہ نمازی جوتے چرائے، وہ خدا کے بندوں نمازی نہیں چراتے، یہ آپ جیسے لوگ چراتے ہیں۔ آپ کو افسوس اس چیز کا ہے کہ جو دکھاوے والا افسوس ہے کہ ہمیں تبدیلی اتنی زیادہ نہیں چاہیے جی، ہمیں صرف اتنی تبدیلی چاہیے کہ مسجدوں سے جوتے نہ چوری ہوں، کولروں کے ساتھ گلاس نہ باندھے ہوں، لیکن آپ کو معاشیات کی پرواہ نہیں ہے، یعنی آپ کو تنقید اسلام پہ پری کرنی ہے نا، اس لیے آپ نے مسجد کا ذکر تو لازمی کرنا ہے۔ تو بہرحال میری ریکارڈنگ لمبی ہو رہی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام جس تک پہنچے گا وہ آگے شیئر کرے گا اور ان جیسے بیروپیوں کو بے نقاب کرنے میں میری مدد کرے گا، کیونکہ یہ لوگ اسلام مخالف لوگ ہیں، ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا جائے۔ جو لوگ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں پھر یہ جو فطرانہ ہوتا ہے اس پر بھی اعتراض کہ یہ پہلے عید سے پہلے دے دیں، بھئی رمضان میں جو عید کی شاپنگ کر لیں، لوگ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃیں بھی رمضان میں ہی نکالی جاتی ہیں زیادہ تر، اور بھی صدقہ خیرات دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک طریقہ کار جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ اسی لیے بتایا، یہ دنیا آزمائش ہے، اسی لیے بتایا کہ میں عید کے دن کہہ رہا ہوں، کیا لوگ عید کے دن دیں گے یا اپنا دماغ لڑا کر مجھ نبی کو بھی کراس کریں گے، مجھ نبی کو بھی کراس کریں گے کہ ہم بہت سیانے ہیں بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ صحیح نہیں ہوا لہٰذا عید کو نہیں دیں گے، ہم پہلے دے دیں گے، یہی تو آزمائش ہے۔ پھر دوسری طرف اللہ نے صدقہ و خیرات کو بھی دینے کو بھی کہا ہے، وہ دوسری آزمائش ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہوا لیکن آپ فطرانہ پہلے دینے کی بات کرتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس بہت ساری دولت ہے وہ آپ پہلے نہیں دے سکتے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ چکے ہوں گے، تو اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔